اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. مومن مومنات خداوند مطالب سب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے. قرآن مجید پروردگار عالم نے ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں تمام بیماریوں کی شفا ہے، چاہے روحانی بیماری ہوں چاہے جسمانی بیماری ہوں. کسی قسم کی بھی کوئی بیماری ہو، خدا ذوالجلال نے اس میں شفا رکھی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے متمسک ہوں اور اس سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کریں. خدا ذوالجلال ہماری روحانی بیماریوں کو بھی صحیح فرمائے اور شفا عطا فرمائے، اور جسمانی بیماریوں کی بھی شفا عطا فرمائے. بحق محمد وآل محمد آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. اس کا موضوع ہے کیمیا سے بہتر. مرحوم ایت اللہ نخودکی، حسن علی نخودکی، ان کا وہ دستور العمل ہے جو ہر حاجت کے پورا ہونے کے لیے مؤثر ہے. چاہے کوئی مریض ہے، چاہے بے اولاد ہے، چاہے اس کے رزق کم ہے، کوئی بھی حاجت ہے اس کے لیے بہترین عمل ہے. نقل کیا گیا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب تقریباً 30 یا 40 سال کے تھے، یعنی ان کی عمر 30 یا 40 سال تھی، تو حرم امام رضا علیہ السلام میں مرحوم حسن علی نخودکی، ظاہراً وہ اصفہانی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. وہ عظیم شخصیت تھے، بزرگ تھے. انہوں نے یعنی امام خمینی نے ان سے کہا، تمہیں امام رضا علیہ السلام کا واسطہ، اگر تمہارے پاس علم کیمیا ہے تو ہمیں بھی عطا کرو. علم کیمیا ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو چاہے مثلا اس کو سونے میں چاندی میں بدل سکتا ہے. تو اگر آپ کے پاس علم کیمیا ہے تو ہمیں عطا کریں. مرحوم نخودکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر ہم تمہیں کیمیا دے دیں اور تم پہاڑوں، وادیوں اور میدانوں کو سونا بنا لو، کیا تم وعدہ کر سکتے ہو کہ اسے صحیح جگہ پر استعمال کرو گے، اسے محفوظ رکھو گے اور ہر جگہ استعمال نہیں کرو گے؟ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سچائی سے جواب دیا، نہیں، میں ایسا وعدہ نہیں کر سکتا. شیخ حسن علی نخودکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر تم کیوں اس چیز کے پیچھے ہو جو تمہارے لیے ممکن ہے نقصان دہ ثابت ہو؟ اب جب کہ تم کیمیا کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تو میں تمہیں کیمیا سے بہتر چیز سکھاتا ہوں. تو وہ جو بہتر ہے، کیمیا سے بہتر ہے، وہ دستور العمل ہے جو ہر حاجت کے پورا ہونے کے لیے مناسب اور مؤثر ہے. اکثر مومنین و مومنات سوال بھی کرتے ہیں، گروپس میں سوال بھی کرتے ہیں کہ ہماری فلاں حاجت ہے تو اس کے لیے کون سا عمل ہے کہ جو ہم کریں اور ہماری حاجت پوری ہو جائے. تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ قلم کاغذ لیں، اس ویڈیو کو سنیں اور اس میں جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں وہ آپ اس کو لکھیں اور اپنا دستور العمل بنا لیں کہ اس عمل کو ہم نے انجام دینا ہے قربتاً الی اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر. انشاءاللہ خدا ذوالجلال دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اس نے خود ہی فرمایا ہے قرآن میں، اذا مرضت فہو یشفین، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن میں وہ کچھ نازل کیا جس میں شفا ہے اور رحمت مومنین کے لیے، اور ظالمین کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہے. لہذا مومنین اس عمل کو انجام دیں، انشاءاللہ خدا ذوالجلال اسی ترتیب کے ساتھ عمل انجام دیں. خدا ذوالجلال آپ کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے گا اور آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا. تو اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے آیت الکرسی، وہ پڑھنی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک، نہ زیادہ پڑھنا ہے اور نہ کم. میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں. آپ تیسرے پارے کی ابتدا اس میں ہے آیت الکرسی، تو اس میں انشاءاللہ آپ
اس کو تلاوت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی، یہاں تک آیت الکرسی کو تلاوت کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے تسبیحات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو نماز کی تعقیبات میں ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 1000 رکعت نماز مستحب کے ثواب کے برابر ہے۔ اگر کوئی انسان ویسے نماز، واجب نماز کے بعد تسبیحات حضرت زہرا کو پڑھے بغیر اپنا قدم ہلائے، یعنی ادھر ادھر دیکھے بغیر اور قدم ہلائے بغیر اگر انسان تسبیحات حضرت زہرا کو پڑھتا ہے تو 1000 رکعت نماز کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور سبحان اللہ 33 مرتبہ، اس کو پڑھنا ہے آرام آرام سے۔ دوسرا عمل یہ ہو گیا۔ تیسرا ہے کہ سورہ توحید 3 مرتبہ پڑھی جائے، سورہ قل هو اللہ، وہ بھی میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو 3 مرتبہ تلاوت کرنا ہے، یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے محمد والے محمد پر۔ ہر ایک مومن کو صلوات آتی ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، یعنی ایسے جلدی نہیں اللہم صل علی محمد وآل محمد نہیں پڑھنا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، یہ چوتھا عمل۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ 5واں عمل ہے کہ 71 ٹائم یعنی 71 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3۔ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس کو 71 مرتبہ پڑھنا ہے، اس پر تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا، باقی میں تو ٹائم اتنا نہیں لگتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے جو شخص اللہ سے تقوی اختیار کرے یعنی اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ یعنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے۔ یہ عمل ہے، انشاءاللہ آپ توجہ سے اس کو دیکھیں گے، سنیں گے اور پھر اس کو نوٹ کریں گے اور اس کو زندگی میں عمل کریں گے، انشاءاللہ خدا ذوالجلال آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔